السلام علیکم۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ ایک عام آدمی زندہ کیسے رہے، 2 وقت کی روٹی کیسے کھائے، اپنے بل کیسے ادا کرے، بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو ان کی فیس کیسے دے۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ بیشتر پاکستان کی جو فیملیز ہیں یہ تینوں اخراجات جو ہیں، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اکثریت یہ تینوں اخراجات جو ہے ایک مہینے بیک وقت پورے کر سکیں گے۔ کھانے کے لیے گھر میں راشن بھی لا سکیں، بل بھی بر وقت ادا کریں اور بچوں کی فیس بھی ادا کریں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ان کا چھوٹ جائے گا۔ اگر ایسے ہوگا تو وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ ایک حکومت آتی ہے، پچھلے والوں پہ ملبہ ڈالتی ہے، اپنے 3-4 سال گزارتی ہے، پھر اگلے آتے ہیں، وہ پچھلے والے پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی زندگیاں پہلے سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہیں۔ 40-50% اگر فوڈ انفلیشن ہو، یہ پاکستان کے اندر اس وقت ایسی ہی صورتحال ہے، 40-50% فوڈ انفلیشن ہو تو کون سی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو ان کو زندہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی؟ نہ تو ان کی اس عرصے میں 1 سال یا 2 سال کے عرصے میں ٹیک ہوم جو انکمز ہیں، ایکچوئل جو ان کی آمدن ہے جو گھر لے کے جاتے ہیں، وہ 2 گنا ہوئی ہے جس سے وہ زندہ رہ سکیں، اس میں تو بلکہ کمی آ گئی اور مہنگائی کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو سروائیول اس وقت سب سے بڑی جنگ ہے، زندہ کیسے رہا جائے، رات کو بچوں کو روٹی کیسے کھلائی جائے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم فوکس کریں گے اس ایشو پر اور اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں آج، فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شاہد خاقان عباسی صاحب، اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاقان صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ اتنا آسان ہوتا ہے کہ جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو پچھلے والوں کی انگلی ڈال دیں کہ وہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا، لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں سارے چور اور ڈاکوئی لوگوں کو نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ بالکل درست بات ہے، اور خاص طور پہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ ایسے حالات پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے۔ اور آپ پچھلے 2 یا 3 سال لے لیں، پاکستان کی ہر جماعت، ہر سیاسی لیڈر اقتدار میں رہا ہے۔ کیا وہ معاملات کو حل کر سکا ہے؟ کیا وہ معاملات کو حل کرنے کی ابتدا کر سکا ہے؟ کیوں نہیں کر سکا؟ صلاحیت نہیں ہے۔ آپ تو خود وزیر اعظم ہیں۔ جی میں تو تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 سال گزارا آپ نے۔ آج نظام میں صلاحیت نہیں ہے۔ آج ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ ایک سفر تھا زوال کا جو پچھلے 5 سال میں زیادہ تیز ہو گیا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ ہم نے کوئی ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ گر پہلے سے رہے تھے، صرف تیزی آ گئی جی تیزی آ گئی، اس 5 سال میں بے پناہ تیزی آئی، جس میں سے 3.5 سال ہیں پی ٹی 3 آئی سال کے 8 مہینے کے حصے میں آئی اور اور باقی 1 سال 4 مہینے ہمارے آپ کے حصے میں آئے۔ جی، تو آپ دونوں نے اس کو خراب کرنے میں صورتحال کنٹریبیوٹ کیا۔ ہم اس کو درست نہیں کر سکے، ریفارم نہیں کر سکے۔ تو جب آپ درستگی نہیں کرتے، ریفارم نہیں کرتے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے معاملات بڑے سیدھے سے ہیں۔ آپ کی تقریباً ہر چیز ڈالروں میں ہے، بجلی ڈالروں میں ہے، گیس ڈالروں میں ہے، تیل ڈالروں میں ہے، دال ڈالروں میں ہے، گھی ڈالر میں ہے، پتی ڈالر میں ہے۔ یہ سب معاملہ ڈالر سے لنکڈ ہے۔ آپ کی جو انپٹس ہیں ایگریکلچر میں ساری ڈالرز میں آتی ہیں، چاہے بجلی ہو، چاہے تیل ہو۔ تو جب ڈالر کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہو جائے گا، پچھلے 5 سال میں ہوا ہے، 105 سے ڈالر آج 305 پہ پہنچ گیا، تو مہنگائی تو ہونی ہے۔ مصطفیٰ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اپنے انٹرو میں ملک صاحب، سروائیول آف دا پیپل، کہ لوگوں کا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی ہوپ آئی ایم رانگ، میرے منہ میں خاک، سروائیول آف دا کنٹری از آلسو ایٹ اسٹیک۔ اللہ رحم۔ اب ہم ایسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں، وی آر انچز اوے فرام ڈیزاسٹر، اور ہم ایک گفتگو سنتے آئے ہمیشہ کہ جی کہ فلانی ریاست فیل ہو گئی۔ دنیا میں ایسا ہوتا آیا ہے، اب ہمارے پچھلے ماضی کے اگر آپ 10-15 سال 20 سال بھی اٹھائیں تو اس میں بھی آپ کو کئی ایسی ریاستیں نظر آئیں کہ جو بالکل ٹھیک چل رہی تھیں، اور ٹھیک چلتے چلتے ایک دم ایسا سلائیڈ آیا کہ پھر ان کے لیے حالات بہت خراب ہو گئے۔ تو جن ممالک جو ایسی مرحلے سے گزرتے ہیں، وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے وہاں پر پالیٹکس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اکانومی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ 2 بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے، کیونکہ نہ یہ پالیٹکس سسٹین کر سکی، پالیٹکس درست کر سکی، اور نہ یہ معیشت اپنی جو اسی سے جڑی ہے اس کو درست کر سکی۔ ہماری ریاست پچھلے 75-76 سالوں میں لوگوں کو تعلیم دینے میں ناکام رہی، لوگوں کو صحت دینے میں ناکام رہی، ملک میں انصاف پیدا کرنے میں ناکام رہی۔ ہماری جو بین الاقوامی شہرت ہے
اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری بین الاقوامی شہرت پاکستان کی کیا ہے. کوئی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے اپنا ماحول اس طرح کا کنڈیوسو نہیں رکھا. اور جو ابھی شاہد بھائی بات کر رہے تھے کہ پچھلے 5 سالوں میں یہ سفر جو ہے تنزلی کا یہ اچانک بہت تیز ہو گیا ہے. ظاہری بات ہے جو غلطیاں ہیں ان کا اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے اور پھر ایک خاص تھریش ہولڈ کراس کرنے کے بعد وہ پھر تیز ہو جاتی ہیں. اور آج بھی جو افسوس کی جو بات ہے ملک صاحب کے جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں اگر آپ انہیں انگلیوں پہ گننا چاہیں تو یقین مانیے کہ 6-7 لوگوں سے وہ زیادہ نہیں ہے. 6-7 افراد سے زیادہ نہیں ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت 25 کروڑ لوگوں کی تقدیر ہے. آپ کہتے ہیں کہ صرف 6-7 لوگ ہیں صرف 6-7 جو یہ سارے فیصلہ سازی کے عمل میں جن کا وزن ہے. جن کا وزن ہے اور وہی جو سٹیک ہولڈرز ہیں. پولیٹیشین ہے, جوڈیشل لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ. تو مطلب میں ان کے اگر الفاظ پک کروں تو اس کے مطابق تو پھر یا آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, چیف جسٹس آف پاکستان اور 2-3 ہمارے جو سینئر پولیٹیشین ہیں, اس کے علاوہ کسی کا رول نہیں ہے. یہ لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں جی. اور یہی 6-7 لوگ اس ملک کی جو تقدیر ان کے ہاتھ میں اس کو بدلنے کی بھی کیپیسٹی رکھتے ہیں. کیپیسٹی رکھتے ہیں, یہ سوال ہے. کیپیسٹی رکھتے ہیں تو پھر آگے راستہ نکل سکتا ہے. اس وقت ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے ملک صاحب, جو بگننگ ہوگی جہاں سے ریفارم کی, اگر ہم نے بگننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ریفارم یہ ہے کہ ہم کرائسس کی جو گریوٹی ہے اس کا احساس کریں, نمبر 1. نمبر 2, اپنی جو سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں اس سے پیچھے ہٹیں, سیاسی بے یقینی کو ختم کریں, ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جانب لے کے جائیں اور یہ آپس میں تہیہ کر لیں کہ ہم نے جو عوام فیصلہ کرے اس کو قبول کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. پہلے تو اور ملک بچانے کی تدبیر کریں نا, کیونکہ ابھی تو آپ نے خود کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو اپنے حالات ہیں اس کے اوپر کوسچن مارک ہے کہ کیا ہم وائبل ہیں کہ نہیں ہیں. ملک صاحب ملک بچے گا ہی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی صورت میں. دیکھیں نا آج آپ کے ملک میں سب سے بڑی بے یقینی یہ ہے کہ کیا یہاں پر الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے. ایک حصول ہم نے جو طے کر رکھا تھا, جو ہم نے تمام تر سیاسی بحرانوں کے باوجود جس کے اوپر عمل جاری رکھا, وہ یہ تھا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے. 90 کی دہائی بہت مشکل دہائی تھی, بہت سیاسی بے چینی کی دہائی تھی, لیکن ہم نے اس میں بھی 90 روز والی ہم نے وائلیٹ نہیں کی. یہ جو پچھلے 1 سال کے اندر, اور کل آپ دیکھیے جو جسٹس میاں گل اورنگزیب ہے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے اس سال کو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا انصاف کے اوپر جو فیصلے انہوں نے دیے اس پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایک بدترین سال قرار دیا. آئینی اور عدالتی تاریخ دونوں الفاظ استعمال کیے, دونوں الفاظ استعمال کیے. تو یہ 6-7 لوگ, ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ یہ اپنی سٹیٹڈ پوزیشن سے ہٹیں, اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھیں اور ملک کو بحران سے نکالیں. مفتاح صاحب سے بھی ان کا تجزیہ پہلے لے لیں. مفتاح صاحب, آپ نے 2 دفعہ وزارت خزانہ چلائی, شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی ساتھ آپ نے چلائی, اس وقت آپ کو شاباشیاں ملیں. اس دفعہ شاید چیلنجز بہت بڑے تھے, اور میں ایک وہ جملہ ستاج عزیز صاحب کا ہے وہ دہراؤں گا یہاں پہ. وہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک محب وطن فائنانس منسٹر ہے اس کو پاپولر میئرز کی طرف نہیں جانا چاہیے, اس کو اگر بٹر پلز لینی ہے تو اس کو لینی چاہیے. اس دفعہ مجھے لگتا ہے آپ کے اوپر وہ بوجھ پڑا. ریالٹی کیا ہے اس وقت, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے ندیم بھائی, ریالٹی جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی, جو شاہد بھائی نے بات کی, کہ یہ جو ہماری حکمرانی کا نظام ہے یہ فیل ہو چکا ہے. جو ہم اپنے عوام کو کچھ بھی نہیں دے سکے. یہ 25-50 لاکھ لوگ جو پاکستان میں اشرافیہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کی زندگی چلتی ہے, لیکن باقی 24 کروڑ عوام کو تو نہ ہم نے تعلیم دی ہے, نہ صحت دی ہے, اور اب تو ہم اناج بھی نہیں دے سکتے, ان کو کھانا بھی نہیں دے سکتے. تو پہلے ہم کو یہ تسلیم کرنی ہوگی بات کہ اس ملک کی حکمرانی فیل ہو گئی ہے اور ہم کو فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ریفارمز کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو آپ فیشن میں آ گیا کہ آپ قیمتیں بڑھا دیں. ریفارمز کا مطلب ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل وہ چیزیں کریں کہ جس سے قیمتیں کم ہوں, چاہے وہ گیس ہو, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ریفارمز کی ضرورت ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی بھی ضرورت ہے, تو ایک ایک چیز ہم سارے سیاسی لیڈر سے مان لیتے ہیں. ہم عمران خان صاحب کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے حکومت میں. جو بھی سچائی تھی ان کے دور کی اس کو چھوڑ دیں, یہ عثمان بزدار وغیرہ کو, لیکن ہم یہ صرف اتنی بات مان لیتے ہیں, اور یہ بات آئی تھنک درست ہے کہ جو بھی حکمران ہو وہ کرپٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ بات اس میں درست بات ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ہم مسلم لیگ کی بھی ایک بات مان لیتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہو وہ قابل بھی ہونے چاہیے, کمپیٹنٹ بھی ہونے چاہیے. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ کے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بھی کمپیٹنٹ بھی ہوں اور جو کرپٹ بھی نہ ہوں, اور یہ بات سمجھتے ہوں کہ پاکستان کو ریفارم کی ضرورت ہے. اور اب ہم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے
کو ذرا سا آگے لے کر آئیں، اور یہ جو اب ہم سیاست کر چکے ہیں جس میں نفرتیں ہو چکی ہیں اور جس کے اندر صرف ہم اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ سیاسی لیڈران کو دیکھیں، آپ کوئی اخبار کھول کے دیکھ لیں تو اس میں کوئی لوگوں کی بات کوئی نہیں ہوتی کہ عوام کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. وہ یہ بولتا ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دو، یہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. سیاست ہماری جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل ہے، اکانومی کا لوگوں تجزیہ کے میں آپ سے مسائل کا کروں. حل کیا نہیں ہم ہے. اس وقت اپنے اپنے سیاسی سیاست. شبر زیدی صاحب ٹرم بولا کرتے ہیں کہ پاکستان از نو مور اے گوئنگ کنسرن. کیا ہم اقتصادی طور پر ایک وائبل آپشن ہیں اس وقت، یا ہمارے پاس مسائل جو ہیں ہاتھ سے نکل چکے ہیں؟ اس پہ آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیے، گوئنگ کنسرنس ہیں انشاءاللہ اور بالکل رہیں گے، لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان جس نہج پہ آ گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ شہباز شریف صاحب یہ پیرس میں یہ اکارڈ نہیں کرتے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تھے. ہم 9 مہینے ڈیفالٹ سے کھیلتے رہے، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے، اور اس دوران ہم نے روپے کو اور مزید ویک کر دیا، جس کی وجہ سے آج مہنگائی آ گئی ہے پاکستان کے اندر کہ روپیہ اور ویک ہو گیا اور مہنگائی آ گئی. اب جب مہنگائی آتی ہے تو پھر روپیہ مزید اور ویک ہو جاتا ہے، تو ہم ایک وشس سائیکل میں پڑ گئے. یہاں پہ حکومت جو ہے وہ اس نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم 1 روپیہ خرچہ نہیں بچائیں گے، آپ کے ہم خیال میں کہیں اس سے 1 ڈیزاسٹر روپیہ کے خرچہ اندر کاٹیں گے پی نہیں. ڈی ایم کی تو 16 وہاں پہ ماہ آپ کو کی تھوڑا سا حکومت کا اخراجات کافی زیادہ رول ہے، کیونکہ میرے تو خیال میں ان کا بڑا وزنی رول ہے اس ڈیزاسٹر کو، اس نہج تک پاکستان کو بچانے کے لیے، کہ بالکل ہمیں تباہی نظر آ رہی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، مشرف صاحب سے لے کر پیپلز پارٹی، پی ٹی ایم، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، کوئی حکومت نے کوئی ایسا مثبت فیصلہ نہیں کیا کہ جس سے ملک کی کوئی مسئلہ حل ہو. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی بڑے مسئلے تھے، چاہے وہ سرکولر ڈیٹ ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے وہ فورن انویسٹمنٹ نہ آنی ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ نہ بڑھنا ہو، چاہے وہ امپورٹ نہ کم ہونا ہو، چاہے وہ مہنگائی نہ کم ہونی ہو، چاہے وہ بجٹ ڈیفیسٹس نہ کم ہونے ہو، چاہے وہ لٹریسی نہ بڑھنی ہو، چاہے وہ پاپولیشن کنٹرول نہ ہونی ہو، کوئی ایک مسئلہ جو ہے کسی حکومت پاکستان نے سالو نہیں کیا. اگر ایک آپ کو آج مسئلہ آپشن دی آپ جائے سبسٹینشیل مسئلہ نہیں پاکستان دے کو ہم نے سکتے. سیدھے راستے پر ڈالنا ہے، تو آپ کیا اقدامات لیتے ہیں؟ سر دیکھیں، جب تک کہ آپ کے پاس 3 چیزیں نہیں ہوں گی، کمپیٹنٹ لوگ، ایماندار لوگ نہیں ہوں گے، دونوں چیزیں، کمپیٹنٹ اور ایمانداری، اور جن کو سمجھ ہو، جن کو یہ پتا ہو کہ ملک کے اندر فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. اب آپ خالی مرہم لگا کے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو فنڈامنٹل ریفارمز کرنے ہوں گے. پی آئی اے کی ایگزامپل لے لیجئے کہ ہر سال 70 ارب، 100 ارب، 80 ارب روپے نقصان کرتی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ پی آئی اے کی ہم نشکاری نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے بھائی بہن پی آئی اے میں نوکری کرتے ہیں، ان کی نوکری کو ہم کو حکومت کو گارنٹی کرنا چاہیے، لیکن ہم کو اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے نا، تاکہ 100 ارب روپے ہمارا وہاں سے بچ سکے. ہم 100 ارب روپیہ ریلوے میں نقصان کر دیتے ہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ 500 600 ارب روپیہ نقصان نہ ہو رہا ہو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا، تو آج بجلی کا بلوں کا یہ حال نہیں ہوتا. اگر آج ہم 1950 کے جنریشن کے فیکٹریوں سے جنریشن نہیں کر رہے ہوتے بجلی، تو آج یہ شاید حال نہیں ہوتا. اگر اپنے اپنے پیسے لوگوں کے لگے ہوتے تو ایس ایس جی سی کے اندر 20% جو ہے وہ گیس ضائع نہیں ہوتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ملک کے اندر کتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں. آپ اربوں کھربوں روپے ضائع کر رہے ہیں، اور پھر آپ روتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. تو بھائی وہ ضائع کرنا تو بند کر دو. آپ تب تک یہ پتیلے کے سوراخ کو بند نہیں کریں گے، آپ جتنا اس میں پانی ڈالیں وہ نہیں بھر سکے گا. اور اس وقت آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے پاس جو پہلے آپ دنیا سے قرض لے کے آ جاتے تھے یا یہاں سے قرض لے لیتے تھے اور لوگوں کو ریلیف دیتے تھے، وہ ختم ہو گئی ہے گنجائش. اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے ہم نے یہ ریفارمز کی بات کی ہے، ہم نے شاہد صاحب سے بھی اس پہ میں رائے چاہوں گا. شاہد صاحب، آپ اگر ذات عظمیٰ دیکھو آپس کرسی میں پہ آپ بیٹھ کے بیٹھے بات ہیں کرو. اور آج آپ کے سامنے یہ پاکستان کے یہی حالاتوں کے بلوں کے لیے لوگ سڑکوں پہ ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، روٹی کے لیے لوگ سڑکوں پہ 160-70 کا آٹا ہے، 160-70 کی چینی ہے، شاید آج اس سے بھی زیادہ ہے، 180s میں ہے. تو آپ کیا کرتے؟ کون سے ایسے اقدامات لیتے جس سے آپ کو لگتا کہ یہ کروں گا نا تو یہ نیچے گرنا رک جائے گا؟ دیکھیں، یہ کوئی معجزاتی فیصلے یہاں نہیں ہیں. بنیادی کچھ تو آپ کو سٹیپس لینے ابتدا ہیں. معجزاتی نہیں ہے، بنیادی ہیں. آپ کو ابتدا کرنی کیا پڑے گی. کرتے آپ؟ آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے، کچھ سب پہ اکٹھے کام کرنے. سب سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ہر طرح سے سپورٹ کر کے 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو بڑھانا. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ راستے کا تعین تو کر دیں نا. 31 سے 27 پہ آ ہر گیا طرح ہم سے ایک سال میں. ہر طرح سے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، ہم 31 سے ویسے 27 پہ آ گئے ہیں پچھلے ایک سال میں. جی وہ آپ کی حکومت میں 4 ارب ڈالر نیچے گر یہ گئی. ہوتا رہتا ہے. ہماری حکومت دیکھیں نا، اب آپ مفتیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں، 4 مہینے خود مفتیٰ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ میں نے غلط کام کیے ہیں. مفتیٰ صاحب کو تو آپ نے دھکا مار کے نکال دیا. جی، تو ہم نے جو
غلطی کی اس حکومت میں کہ لوگوں کی توقعات تھیں کہ یہ کوئی ریفارم کا پروسیس شروع کریں گے, یہ معاملے کو بہتری کی طرف لائیں گے. وہ نہیں ہوا, فیصلے ہی نہیں ہوئے. یہ حکومت فیصلے کرنے سے قاصر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں, لیکن فیصلے نہیں ہوتے تھے, اس کا بھگت رہے. اب تو یہ آپ نے یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ جو بھی سپورٹ حکومت پاکستان پہلے آپ کہتے ہیں برآمدات بڑھانی ہے, $20 ارب برآمدات پہ کو لے جائیں, 20 $50 ارب پہ برآمدات لے کے جانا. آپ ہر چیز چھوڑ دیں, اس پہ فوکس کریں. صحیح. یہیں سے آپ کو ٹیکسیز بھی آئیں گے, نوکریاں بھی آئیں گی, آپ کے ڈالر کے ایشو ختم ہو جائیں گے, اور ڈالر ہوپ فلی کنٹرول میں بھی. سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہوتا ہے کرنسی کا. پھر آپ نے اسٹرکچرل ریفارم کرنے, بیوروکریسی کے اندر, گورننس کے اسٹرکچر کے اندر آپ نے وہ کرنے. آپ نے ٹیکس کی بیس کو بڑھانا ہے. یہ مشکل کام نہیں ہے, لیکن پروسیس شروع کریں گے تو بیس بڑھے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 50% کے قریب انفلیشن رہی ہے, 40 سے اوپر رہی ہے. فوڈ انفلیشن اس سے بھی زیادہ رہی ہے. لوگ سڑکوں پر نہیں آئے, ہر چیز بڑی ہے, بے پناہ بڑی ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی بلیک اکانومی ہے جو ہر ایک کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کا ایک حصہ بنتا ہے, حکومت کا ایک حصہ بنتا ہے اس کے اندر. آج یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں ہماری حکومت سے زیادہ امیر ہے. جو حکومت کے نمبرز ہیں, عوام کے پاس پیسہ اس سے زیادہ ہے. ملک کے پاس, ملک کی اکانومی اس سے بڑی ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے. اس پہ ہمارا سارا گزارا ہو رہا ہے. کہ حکومت کا گزارا نہیں ہو رہا. حکومت آج اپنا سود بھی ادا کرنے سے قاصر ہے. یہ ہم خود حساب لگا لیں کتنی دیر آپ چل سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, لیکن انٹیلیجنٹلی بڑھانا ہے. آپ کے خیال میں سسٹم میں کیپیسٹی موجود ہے یہ کام کرنے کی؟ جی, سسٹم نظام میں ہے, capacity بالکل موجود نظام میں ہے. نظام میں کیپیسٹی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے. ول نہیں ہے, ول نہیں ہے. آپ کر نہیں سکے, کوئی نہیں کر سکا. میں نے مفتاح صاحب نے یہ پروسیس شروع کیا تھا. ہم نے پہلا سٹیپ لیا تھا, ہم نے ٹیکس کے ریٹ گرا دیے تھے, ہر ایک سے لڑ جھگڑ کے. ہم نے ہر طرف سے مخالفت ملی, ہم نے کر دیا, فائنانس بل میں پاس کر دیا. 2 مہینے رہا یہ. جولائی اگست 2018 کے نمبرز دیکھ لیں, ٹیکس بیس 5, 10, 15, 3 سلیبس پہ آ گیا تھا. سمپلیفائی کر دیا تھا. اس کے بعد آپ نے لوگوں کے پیچھے جانا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں جی اب تو ہم نے ٹیکس ریٹ بھی کم کر دی, اب آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس کو ریورس کر دیا گیا. پھر مفتاح صاحب کو اب آپ نے کام کیوں نہیں کرنے دیا, نکالا کیوں آپ نے؟ میں نے نہیں نکالا, وہ تو وزیر اعظم صاحب کی مرضی ہوتی ہے جس کو وزیر رکھیں. درست فیصلہ تھا وزیر اعظم؟ نہیں درست, پھر وہ وقت بتائے گا درست تھا یا نہیں. آپ کے خیال میں غلط فیصلہ؟ بالکل آپ کے کان کے پاس سے گزری ہے ڈیفالٹ, بغیر وجہ کے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو ارجنسی ہے سچویشن کی, ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ کہیں پر بھی کہ کوئی ہاتھ پیر مار رہا ہو, کسی کو فکر ہو, کوئی راتوں کو پریشان ہو رہا ہو کہ یار ہمارا ملک نہیں چل رہا. بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. سب سے تشویشناک بات یہ ہے. مصطفیٰ صاحب, آپ نے ابھی بولا کہ 6-7 افراد ہیں جنہوں نے یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے. آپ ہیومن رائٹس کمیٹی ہیڈ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اس وقت اگر میں انٹرنلی اپنی کوہیژن کی بات کروں نا, تو ہمارے اندر تقسیم بہت ہو چکی ہے سوسائٹی کے اندر, بے یقینی ہے. آپ ڈالر بھی دیکھیں تو مارکیٹ سینٹیمنٹ اس کو ڈرائیو کر رہا ہے. لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے, وہ ڈالر خرید کے باہر لے جاتے ہیں, یا اسمگل ہو جاتا ہے کچھ افغانستان میں, تو سینٹیمنٹ ڈرائیو کر رہا ہے اس وقت. آپ کی اسٹاک بھی گر رہی ہے. یہ جو 6-7 افراد ہیں, کیوں نہیں کہتے کہ اس قوم کو اکٹھا کریں؟ کوئی مسنگ پرسن ہے, کسی کو غائب کر لیا ہے, کوئی جرنلسٹ اٹھا لیا ہے, سیاسی تقسیم ہے, تو یہ 6-7 افراد کو بھی تو وہ ویسے ہی درد ہوگا نا, میرے سے زیادہ ہوگا, کیونکہ وہ پوزیشن آف رسپانسبلٹی پہ بیٹھے ہیں. تو آئی زیوم کہ میرے سے زیادہ وہ تکلیف میں ہوں گے کہ پاکستان کو صحیح راستے پہ ڈالنا ہے. تو صحیح راستے پہ ڈال کیوں نہیں رہے؟ کیا چیز مانے ہیں, رکاوٹ کیا ہے؟ ہم نے اتنی دوریاں آپس میں پیدا کر لی ہیں کہ سیاسی مخالفتیں ہم نے دشمنی کے اندر تبدیل کر دی. ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز تھے 2, انہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی کہ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلی چیز جو آئیڈینٹیفائی کی کہ جس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے جمہوریتوں کے مرنے کا, وہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. ہمارے ہاں ہم اتنی اپنی پچڈ پوزیشنز لے چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک فریق اس کو اگر کوئی سبقت مل گئی تو وہ باقی سارے جو فریق ہیں ان کے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے, اور یہ وہ دائروں کا سفر ہے ملک صاحب کہ جو پاکستان کے قیام کے بعد سے ہم نے شروع کیا, جناح صاحب کی وفات کے بعد سے, اور آج تک جاری ہے. ہم جب تک اس سائیکل کو نہیں توڑیں گے. اب اگر ڈالر اس وقت 325 روپے کا مارکیٹ کے اندر مل رہا ہے,
تو میں اکانومسٹ نہیں ہوں, آپ اور مفتاح صاحب میرے سے بہت بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں. میں ایز اے لے مین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کم از کم 25 سے 30 روپے 40 روپے بے یقینی کے ایڈ ہوئے ہیں. یہ صحیح ہے بات. اگر ہم یہ بے یقینی ختم کریں تو آئی ہوپ کہ یہ, اور آئی تھنک کہ یہ 40 روپے ڈالر نے ویسے ہی کم ہو جائیں اگر بے یقینی ختم. جس دن یہ 6 لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے نا لوگوں کو, یہ حل ڈھونڈ رہے ہیں, جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 40 روپے ان 6 میں آپ کس کس کو شمار کر رہے ہیں؟ دیکھیں آرمی چیف ہیں, چیف جسٹس ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تین چار تین چار پولیٹیکل لیڈر. تو بنیادی طور پر تو 5 افراد ہی ہو گئے نا, ایک آرمی چیف, ایک چیف جسٹس آف پاکستان, نون لیگ سے نواز شریف, عمران خان پی ٹی آئی سے, اور ایک پیپلز پارٹی سے. یہ 5 بندے آپ کو ایک میز پہ بیٹھے ہوئے چاہیے. بالکل. اور پھر اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. آپ نے ایک فالٹ لائنز کا ذکر کیا تھا ملک صاحب, ہیومن رائٹس کا آپ نے ذکر کیا تھا. اب اس کی وجہ سے دیکھیں لوگوں کا جو اعتبار ہے اس سوشل کانٹریکٹ پہ وہ ختم ہو چکا ہے. آئین آج لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکا ہے. آئین ناکام نہیں ہوا, اس کو ہم نے ناکام کیا. 8 سے لے کے 28 تک جو ہمارے آئین کے اندر انسانوں کو, جو اس ریاست کے شہریوں کو جو حقوق دیے گئے وہی اصل آئین ہے نا. کسی ایک شک پہ عمل نہیں ہو رہا. ہمیں اس ڈاکیومنٹ کو, ہمیں اب اس سوشل کانٹریکٹ کو نئے سرے سے بنانا پڑے گا. لوگ اس کو, اور اسپیشلی جو ینگر جنریشنز ہیں, ہماری پیریفریز, جو آئین نیا بنانے سے زیادہ ہمیں اس آئین پہ اعتبار کرنا پڑے گا, اس آئین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. آپ نیا بھی لکھیں گے تو عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ملک صاحب اب جو ہمارے نوجوان ہیں, ہم چیزوں کو, کانورسیشنز کو کارپٹ کے نیچے ڈالنے کے عادی ہیں, لیکن ہمارا جو خیبر پختونخوا میں نوجوان ہے, ہمارا جو بلوچستان کے اندر جو نوجوان ہے, وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس وقت سب سے بڑا کرائسس یہ ہے. ہم گئے کوئٹہ, ہم گئے, ہم پشاور گئے, وہاں پہ ہم نے سیمینارز کیے, مختلف پارٹیز کے وفود آئے. ان سب کی سب سے بڑی کنسرن یہ تھی کہ ہمارا نوجوان ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جو آئینی اور پارلیمانی سسٹم ہے اس نے آج تک ہمیں دیا کیا ہے, اور آپ کیوں ہمیں اس کے پیچھے لگا رہے ہیں. اور ان نوجوانوں کا سوال جائز ہے, ان کو ہم نے پیسیفائی کرنا ہے, ہم نے پیسیفائی کرنا ہے اس کے اوپر عمل کر کے. اب پنجاب میں اور سندھ میں بھی جو اس وقت صورتحال ہے, آپ کے نوجوان امید کھو بیٹھے, ملک سے جوک در جوک. اس وقت اکارڈنگ ٹو گارڈین اینڈ بی بی سی 20 سے 25 ہزار آپ کا نوجوان اس وقت لیبیا میں پڑا ہوا ہے, جو سمندر پار کر کے یورپ جانا چاہتا ہے. حالتوں میں اس وقت وہاں پر لیبیا میں پڑا ہوا ہے. وہ جو سمگلرز ہیں ان کی تقریباً آپ سمجھے قید میں. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر ہوپ ختم ہو چکی ہے. ہوپ بھی نہیں, اور اکنامک اپرچونٹیز, اور اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہے. جو زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں یہاں پہ, نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے. آپ اپنی فیوچر جنریشنز کو یہاں پر کون اس طرح گزار. ایک بریک قریب آ گیا جی, ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح صاحب, جو نوجوان جس کو آپ پڑھا لکھا کے مارکیٹ میں لاتے ہیں, اس کی ایک ایٹ لیسٹ یہ ہوپ ضرور ہوتی ہے کہ میں نے ماسٹرز کر لیا, یہ ڈگری میری جیب میں آ گئی. اس کے ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ساری عمر محنت مشقت سے اپنے بچوں کو پڑھایا, اب یہ مارکیٹ میں جائے گا تو یہ کچھ کما کے لائے گا, پھر جب اس کو جاب نہیں ملے گی تو وہ کہاں جائے گا. یہ ایک بڑا سوال ہے. اور جس کے بڑے ماں باپ اپنے 20-22 سال کی انویسٹمنٹ کے بعد اس کو بے روزگار دیکھیں گے, سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہوئے, تو وہ کیا کریں گے, گھر کیسے چلائیں گے. یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا حل مجھے سمجھ نہیں آتا. اکنامک ایکٹیویٹی تو ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے, آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کیا ہوگا؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 پہلے پرانی والی باتوں پہ بات کر دوں, اس کے بعد ہی جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ سر, یہ جو اب آپ جو 5 لوگوں کی, بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیٹھے نا, تو میری گزارش اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک بلوچ سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے, ایک پشتون سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے, اور ایک مہاجر سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے, تاکہ اور اگر سرائکی سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے, تاکہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ نہ کرے. یہ جب ہم فیصلے کر لیتے ہیں جس میں بلوچ اور پشتون لوگوں کو شامل نہیں کرتے, تو پھر وہ فیصلے بعد میں ہمیں مشکل پڑتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ 5 کی جگہ 8 لوگ بیٹھ جائیں. دوسری گزارش یہ ہے, وہ شاہد بھائی جو بات کر رہے تھے, تو اب بھی جو بات کر رہے تھے, کہ جب میں وزیر تھا اس بار, تو جولائی سے لے کے سپٹمبر تک جو پہلا کوارٹر تھا, اس پہ ہر مہینے ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی پچھلے سال کے مقابلے میں. جب اکتوبر میں ڈار صاحب نے بہتر سمجھا کہ ڈالر کو روک لیں ایک جگہ پہ, اس کے بعد اب دونوں ریمیٹنس بھی کم ہونا شروع ہوئی ہیں اور ایکسپورٹ بھی کم ہونا شروع ہوئی ہے. یہ ستم میں نے نہیں کیا پاکستان کے اوپر, یہ غلطی مجھ سے نہیں, یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا کرے, آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کی کیا سب سے بڑی غلطی تھی؟ کیونکہ $4 ارب برآمدات گری ہیں اور $4 ارب ہی ریمیٹنسز گر ہیں. 27 پہ آپ نے بینکوں کو آرڈر دے دیا کہ ڈالر کو 229 روپے سے اوپر نہ جانے دو, جبکہ مارکیٹ کچھ اور کہہ رہی تھی. 50 روپے کا فرق پڑ گیا.
اس کے بعد آپ نے IMF کو بڑی دھمکیاں دیں, آپ نے موڈیز کو کہا, جب موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا کہ ہم اس کو بی فٹنگ رپلائی دیں گے, تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے مانند ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, تو آپ ڈاکٹر کو بولتے ہیں تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے, اپنا بلڈ پریشر دیکھا ہے. مطلب یہ ایسی قسم کی باتیں ہیں. تو جب ہم نے اس قسم کی حرکتیں کریں اور جب یہ ڈیفالٹ کے قریب آ گئے, تو یہ بات جو ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم بار بار ڈیفالٹ کے قریب کیوں جاتے ہیں. اب جب حکومت پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہاں پر 70-80 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, تو نہ ہمارے پاس ان کی کلاس رومز ہیں, نہ ہمارے پاس اتنی نوکریاں ہیں کہ ہم ان کو نوکریاں دے سکتے ہیں. تو ایک طرف تو آپ کو پاپولیشن کنٹرول کرنی چاہیے, دوسری طرف جو آپ کا آدھا بچہ اسکول میں نہیں ہے اس کو اسکول پڑھانا چاہیے, اور پھر تیسری طرف اس قسم کا انوائرمنٹ پیدا کرنا چاہیے حکومت کو کہ جس سے معیشت چلے. اگر آپ کی معیشت 2-3% چل رہی ہے اور آپ کی آبادی 3% سے بڑھ رہی ہے, تو پھر آپ معیشت تو نہیں گرو کر رہی, آپ کو 8-9% معیشت گرو کرنی پڑے گی. یہ جاپان کر چکا ہے, چین کر چکا ہے, آج کل ہندوستان اور بنگلہ دیش کر پا رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم برآمدات بھی نہیں کرتے, ہمارا اینٹی ایکسپورٹ بائس بھی ہے اپنی معیشت کے اندر, ہم نے انفیشنسیز ڈال رہی ہیں. پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم انفیشنٹ ہے, ہمارا سسٹم فرسودہ ہو گیا ہے. اگر ہم اس سسٹم کو بہتر کر لیں تو بجلی بھی سستی ہو جائے گی اور انڈسٹری بھی چلے گی. ہم انڈسٹری رکوا دیتے ہیں کیونکہ ہم گیس نہیں لے کے آ رہے, ہم نے کوئی نئی گیس انڈکٹ نہیں کری ہے. جو شاہد بھائی آخر میں قطر سے گیس لے کر آئے تھے, اس کے بعد ہم نے کوئی نئی گیس نہیں خریدی ہے. مطلب ایک باجوہ صاحب نے سودا کروایا تھا قطر سے. ہم اگر تھوڑی سی اور گیس ڈال دیں اس سسٹم کے اندر تو انڈسٹری نہیں رکے گی. اگر آپ صنعت کو نہیں چلنے دیں گے تو روزگار کے مواقع کیسے پیدا ہوں گے؟ تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ کو بھی کم کریں, جو پاپولیشن ہو رہی ہے اس کو تعلیم بھی دیں, اور جب اس کو اچھی تعلیم دیں گے تو وہ پھر آپ جا کر اس کے اندر سے آپ ان کو نوکریاں ملیں گی, وہ نوکری کریٹ کریں گے, آپ وہاں انوائرمنٹ کریٹ. اور میں نے جو آپ سے میں کل بھی یہ بات کی تھی, میں یہ مفتاح صاحب, لیکن میرا تو تاثر یہ ہے کہ اب یہ سسٹینیبل رہ ہی نہیں گیا ہمارے لیے. ایک گھر جو ایک آرڈنری ہاؤس ہولڈ ہے نا پاکستان میں, اس کو جب آپ بجلی کا بل بھیجتے ہیں, گیس کا بل بھیجتے ہیں, اس کے بعد وہ موٹر سائیکل میں اپنا پیٹرول بھی نہیں ڈلوا سکتا, تو وہ روٹی ووٹی کہاں سے کھانی ہے اس بیچارے نے, یا بچوں کی اسکول کہاں سے فیس دینی ہے. میں تو اب جمع کرتا ہوں نا, نمبرز جمع کرتا ہوں تو نمبر ایڈ اپ نہیں ہوتے. کیسے بتاؤں کہ اس کا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کوئی طریقہ کار نہیں. ندیم بھائی, گزارش یہ ہے کہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ ریسیشن اتنا برا ہے کہ اپر کلاس اور مڈل کلاس کو بھی چوٹ لگی ہے. ورنہ جو غریب پاکستانی ہے وہ تو ہر وقت زندگی اور موت کے کشمکش میں رہا ہے. جو پہلے 15-20 ہزار روپے کماتا تھا یا آج 30-40 ہزار روپے بھی کما لیتا ہے, اس کے لیے جو تینوں چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ بچوں کی فیس بھی بھرے, بجلی کا بل بھی دے اور راشن کا بل بھی دے. یہ تینوں اب ممکن نہیں رہا. لیکن اس قسم کی جب مہنگائی ہوگی, اور حکومت جو ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, حکومت اگر اپنے اخراجات کم کرے, حکومت ٹیکس کی موصولیات کم کرے, اور اگر حکومت کو کم بورو کرنا پڑے گا تو منی سپلائی کم بڑھے گی, تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی اتنے نہیں بڑھانے پڑیں گے, آپ کی کرنسی بھی ڈی ویلیو نہیں ہوگی. لیکن کیا کسی حکومت نے سیریسلی سوچا ہے کہ اخراجات کم کریں؟ ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو آپ نے وافر پیسے دیے, انہوں نے پیسے خرچ کرے, اپنی تنخواہیں بڑھا دیں, سب کچھ کر دیا, لیکن وفاق نے ادھر سے ایک پیسہ بھی نہیں بچایا. آپ نے منسٹریوں کے نام تبدیل کر دیے, انوائرمنٹ آپ نے دے دیا صوبوں کو تو آپ نے یہاں پہ نام رکھ دیا کلائمیٹ چینج, آپ نے ایگریکلچر دے دیا صوبوں کو تو یہاں پہ نام رکھ دیا فوڈ سیکیورٹی. تو جب آپ حکومت کے اندر نوکریاں دے رہے ہیں جن کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جب آپ پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایفیشنسی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ٹیکس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, جب آپ پراپرٹی کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, دکانداروں کے اوپر میں نے ٹیکس لگایا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا, آپ ایگریکلچر کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, جب آپ کوئی کام نہیں کرتے تو پھر آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا ملک اچھا چلے گا؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا ایسی کیا وہ گیدڑ سنگھی ہے بنگلہ دیش میں کہ وہ 50 بلین 70 بلین کا اس سال ایکسپورٹ کرے گی اور ہم صرف 30 بلین کا کریں گے, شاید وہ بھی نہ کر سکیں. شاید ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے ہندوستان کے اندر؟ وہ بھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیا گیدڑ سنگھی ہے. جب پہلے 11 سال پاکستان کو بنے ہوئے تھے تو ہم نے 7 وزرائے اعظم چینج کر دیے تھے, ایک کو شہید کیا تھا اور باقیوں کو فائر کیا تھا. ہندوستان نے پہلے 10-11 سالوں کے اندر 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی کھولے تھے جہاں پہ بچوں کو بہترین سے بہترین کمپیوٹر ایجوکیشن دیا ہے. اس لیے آج ان کا 150 بلین کا ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کا, اور آپ کا 1.5 بلین کا ہے. تو آپ اپنی کچھ تو اپنا کام تو کریں نا, کوئی کمپیٹنٹ لوگ تو ہوں, ایماندار لوگ تو حکومت میں ہوں جن کو سمجھ ہو, جن کو ریفارم کی سمجھ ہو, اور جن کے اندر یہ کلیجہ ہو کہ وہ کہہ سکیں کہ ہاں یار یہ کام کرنا ضروری ہے. تھوڑا سا نیگیٹو بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہاں پہ تو آپ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد صاحب, جو حکومتیں بنانے اور گرانے کا ہمارے ہاں شوق رہا ہے,
وہ مجھے لگتا ہے اس نے ہمیں ریفارم سے دور لے گیا اور لوگوں کی جو کمپیٹنس ہے وہ بھی کہیں پیچھے چلی گئی. اب کیا فٹ بیٹھتا ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ کون چلے گا, ساڈا بندہ کیڑا ہے, اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. جی دیکھیں وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو بیسک ہوتی ہے نا, اس کے بغیر تو آپ گزارا کر نہیں سکتے. ہم نے 85 کے بعد سارے الیکشن میں نے دیکھے ہیں, کوئی الیکشن فیئر نہیں تھا. سب سے فیئر 85 کا نان پارٹی الیکشن تھا جو ایک آمرہ نے کروایا تھا. ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروائے تھے, اس میں 70 والا الیکشن بہتر تھا, لیکن 70 کے بعد پاکستان آپ نے 2 حصے کر دیا. 70 کے الیکشن آپ نے مانا ہی نہیں نا, مانا نہیں. اس الیکشن کو نہ ماننے سے پاکستان 2 ٹکڑے ہوا. تو 85 کے بعد سے ہر الیکشن میں آپ نے انٹرفیئر کیا. اور پھر جو دوسری بات ہے, اگر آپ 79 کے بعد سے ہماری ساری اکانومی ایونٹ ڈریون رہی ہے. روس افغانستان میں آ گیا, جب وہ گئے تو کچھ اور ڈویڈنڈز ہمیں ملتے رہے. پھر 9/11 ہو گیا, ہم نے اس پہ کوئی 20 سال گزار لیے. تو ہم نے کوئی اپنا ریفارم نہیں کیا. ایک جو 90 کے ریفارمز ہوئے تھے, اگر وہ کنٹینیو کرتے تو آج آپ بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے. جو امریکی فارن پالیسی گولز کے ساتھ آپ بھاگتے رہے ہیں نا, بیسیکلی اس نے آپ کی صورتحال زیادہ خراب کر دی. ہم نے کچھ بھی اپنا درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. دیکھیں وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے, لیکن آپ کو اپنا ملک درست کرنے سے کوئی نہیں روک رہا. آپ کو ملک پہلے آنا چاہیے. آپ کو پیسے آ رہے تھے باہر سے, آپ نے گزارا کیا. یہ 9/11 کے بعد سے افغانستان میں پیسہ آتا تھا, ڈالر آتا تھا, وہاں سے یہاں آ جاتا تھا. ہم ہر روز مارکیٹ میں 2-4 ملین ڈالر پھینک دیتے تھے اور ہمارا کرنسی سٹیبل رہتی تھی. اب یہاں سے ریفارم تو کوئی نہیں کیا. 5-7 ملین ڈالر یہاں سے ادھر جا رہا ہے. یہاں سے تو جا رہا ہے. مصطفیٰ صاحب بالکل اینڈ پہ آ گئے پروگرام کے. اب آپ کو وہ جو سافٹ انفلوز ہے نا ڈالر کی شکل میں, وہ فار دی ٹائم بینگ نہیں ملنے. افغانستان کے اندر امریکہ کا فی الحال کوئی مفاد نہیں ہے. ملٹی لیٹرلز بھی نرم رویہ اختیار کرتی تھی جب امریکہ یہاں بیٹھا ہوتا تھا افغانستان میں, یا جہاد افغانستان تھا. اب کیا کریں؟ اب ہمیں سیریسلی ریفارمز کی ضرورت ہے, ریڈیکل سرجری کی اس ملک کو ضرورت ہے, اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو اب بیٹھ کے یہ باتیں آپس میں طے کرنی ہوں گی. ادروائز دا کانسیکوینسز آر جسٹ گوئنگ ٹو بی ڈیزاسٹرس. سیاستدانوں کو بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوگا. ہم جہاں پر سارے سیکٹرز کی بات کرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب کو ریفارم کی ضرورت ہے, وہاں پہ سیاستدانوں کو بھی ریفارم کی ضرورت ہے. اس پورے پروگرام میں ہم نے ایک چیز مس کی ہے, اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ اقتدار کے اندر عوام کی پارٹیسپیشن, عوام کی شراکت داری. آج تک ایم این اے اور ایم پی اے ذہنی طور پر مخالف ہیں کہ ہم نے عوام کو اس میں شراکت داری نہیں دیں گے. سر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لائیں. جی ہاں. آپ پارٹی الیکشنز کروائیں. یہاں سے بنیاد پڑے گی کہ آپ قومی سطح پر بھی جمہوری سوچ کے ساتھ آئیں گے. ہم تو نامینیٹ کرتے ہیں, والد کے بعد باپ بیٹے کو دے جاتا ہے یا بیٹی کو دے جاتا ہے. اسی لیے ہم نے وہ جمہوری کلچر نہیں پیدا ہونے دیا. ہم نے اس نرسری کا گلا گھونٹ کے رکھا کہ جہاں سے نئی لیڈرشپ نکلتی ہے, اور جو جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے ہم نے اس کو بند کیا. پھر اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے اندر جو خوشامد کا کلچر ہے, کمپٹنس وہاں پر نہیں چاہیے سیاسی لیڈران کو. اگر کسی شخص کے اندر میرٹ ہے, کمپٹنس ہے, وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ان کے لیے وہ قابل قبول ہے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں اور ان کی نہ میں نہ ملائے. اس کے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہے, بوٹ پالش چلتی ہے اصل میں ہر طرف. پاکستان کی جو میرا نیشنل جو کلچر ہے نا, اس کے اندر یہ کافی حاوی ہوگی. ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے ان کی بھی وجہ شہرت ایک ہی تھی. اور ظاہری بات ہے, مجھے پتا تھا وہاں جا رہے, میں انتظار کر رہا تھا. آپ سے نہیں پوچھا, آج میں نے کہا مصطفیٰ صاحب سے رائے لے لوں, ہو سکتا ہے میری ساتھ یہ حامی بھر لیں اس بات پہ. آپ تو اختلاف کرتے ہیں. نہیں, میں تو بالکل حامی اس لیے بھرتا ہوں جی کہ پل کا بھی اگر افتتاح ہونا ہے تو اس افتتاح میں بھی آپ سیاست کو بگ لٹل نہ کریں. آپ اپنا قد بڑھائیں, اپنی پرفارمنس کے ساتھ قد بڑھائیں, اور جو کانورسیشنز اب کرنی ضروری ہیں ہمارے لیے ان کو کارپٹ کے پیچھے اندر نہ ڈالیں. آپ کو اب یہ کانورسیشنز کرنی پڑیں گی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی پڑیں گی, جوڈیشری کے ساتھ آپ کو کرنی پڑیں گی, کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا کہ ہم ایک فیصلہ کریں, آپ اس کے اوپر سٹے دے دیں یا اس فیصلے کو رد کر دیں, اور پاکستان کو اربوں ڈالر اس کے نتیجے میں جرمانے ہو جائیں. بالکل. ایک کلوزنگ ریمارکس لے لیں مفتاح صاحب آپ سے بھی, 1 منٹ ہے, 1 منٹ میں کلوزنگ ریمارکس آپ بھی دے دیجیے. دیکھیے میں اب بھی آپٹمسٹک ہوں. اس پاکستان کے اندر بہت قابل لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن ہم کو قومی دھارے میں ہر پاکستانی کو لانا پڑے گا. جس غریب کو ہم نے پاکستان کے قومی دھارے سے دور رکھا ہوا ہے اس کو لانا پڑے گا. اور یہ جو آج رویہ اگر مختلف ملٹی لیٹرلز کا مشکل ہو گیا ہے, تو شاید اللہ نے بہتری کر رہا ہے یہ ہمارے اوپر, کہ اب ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہونا سیکھیں. ہم کبھی امریکہ سے, کبھی چین سے, کبھی سعودی سے مدد لینے سے جو ہم رہتے ہیں, ہم رینگتے رہتے ہیں. اگر دوسری قومیں کر سکتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ کرے, لیکن ہم کو سب پاکستانیوں کو قومی دھارے میں لانا پڑے گا. جن پاکستانیوں کو ہم نے آج تک زندگی اور موت کے کشمکش میں رکھا ہے, جو 3 روٹی پوری نہیں کھا سکتے 1 دن کے اندر, ہم کو ان کو بھی قومی دھارے میں لانا ہوگا.
درست ہے. شاہد صاحب آپ پر امید ہیں؟ جی دیکھیں ہمارا کام ہے پر امید رہنا. اگر ہم نا امید ہو گئے، جو سیاستدان جب نا امید ہو گیا پھر کچھ نہیں بچے گا. بالکل صحیح. شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.